امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اور ملا جیون اور اس کے علاوہ باقی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے محبوب کو 70,000 حکایتیں، 70,000 اسرار، 70,000 رموز محبوب کی جولی میں ڈالنے کے بعد پھر فرمایا بما اشرفک یا احمد، پیارے احمد اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، اب آپ یہ بتائیے کچھ اور بھی چاہیے؟ یعنی 70,000 اللہ کی طرف سے، 70,000 حکایتیں، 70,000 رموز، 70,000 اسرار حضور کی جولی میں ڈالنے کے بعد پوچھا بما اشرفک یا احمد، پیارے احمد اس سے زیادہ بھی کچھ اور چاہیے؟ تو سرکار نے آگے سے مالک کی بارگاہ میں عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، مالک ساری زندگی میں نے یہ کہا کہ تو میرا رب ہے، میں نے طائف پہ پتھر کھائے پھر بھی کہا تو میرا رب ہے، میں نے احد و بدر میں جا کے تیرے دین کا پیغام پہنچایا اور یہی کہا تو میرا رب ہے، مالک ہر آزمائش پہ میں نے یہ کہا کہ تو میرا رب ہے، آج بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ ذرا تو بھی کہہ دینا اے محمد تو میرا اپنا بندہ ہے۔ ذرا ان لفظوں کو سنیں آپ، ان کی چاشنی دیکھیں کہ رب ہی ہو کہ رب یہ فرمائے کہ اے محبوب تو میرا ہی بندہ ہے۔ اب مشاہدات معراج سرکار نے کیا کیا مشاہدہ کیے یہ تو بڑی ایک تفصیل ہے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی اور کیسی کیسی قوموں کو دیکھا جن کو عذاب ہو رہا تھا، ان میں سے انشاءاللہ 2-3 بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ان کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ تو حضور نے یہ دیکھا کہ ایک بیل ہے، بیل کہتے ہیں جانور کو، ایک بیل ہے کہ جو پتھر سے باہر نکلا ہے اور وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس پتھر میں داخل ہو جاؤں دوبارہ سے، لیکن وہ اس پتھر میں داخل نہیں ہو پاتا۔ تو حضور نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ تو جبرائیل نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ھذا الرجل یتکلم بالکلمۃ فیندم علیہا، یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں ایسی بات اپنی زبان سے بیان کی کہ جس کی وجہ سے امت میں فتنہ پیدا ہو گیا تھا، تو اس نے دوبارہ اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ بات دوبارہ سے میں واپس لے لوں، لیکن اب جس طرح یہ بیل اس پتھر میں نہیں جا سکتا وہ بات اسی طرح وہ اپنی واپس بھی لے سکتا نہیں ہے۔ امت کے اندر فتنہ اس کو بپا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی بدکاری ہے۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ فرماتا ہے کہ جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے وہ بیان کیوں کرتے ہو، امت میں فتنہ کیوں ڈالتے ہو؟ بلکہ بخاری کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بندہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے، اگر وہ خیر کی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر وہ خاموشی اختیار کرے، ایک چپ 100 سکھ، سیانے آندے نے کہ پہلے بولن تو پہلے تولیا کرو، سوچیا کرو، پھر لفظ کڈیا کرو۔ بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے دل پہ اثر کرتے ہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے جو تلوار کے زخم ہوتے ہیں نا وہ بر جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے دیے ہوئے زخم ہوتے ہیں وہ برتے کوئی نہیں ہے، ان کا اثر تا دیر رہتا ہے، ان کا جو اثر ہے ان کی جو چوٹ ہے وہ دل پہ لگتی ہے، اس لیے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے پھر اپنے الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کا ایک غلام تھا، تو بادشاہ نے غلام کو اب پھانسی کا حکم دے دیا کہ اب اس کو پھانسی ہوگی۔ تو جب غلام کو پتہ چلا کہ میں تو بادشاہ کا وفادار تھا تو وفاداری کے باوجود بھی اس نے مجھے پھانسی کا حکم دے دیا، تو غلام نے بادشاہ کو گالیاں نکالنا شروع کر دی
کہ بادشاہ تو ویسے ہے، تو ویسے ہے، تو ویسے ہے۔ ویسے وہ کسی نے کہا تھا کہ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دگا پڑھتے رہے۔ تو بعض اوقات لفظ بھی ایک نقطہ بھی بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ یہ غلام ہے تو اس کو جناب والا اب پھانسی دے دی جائے۔ غلام کو جب پتا چلا تو غلام نے آگے سے گالیاں نکالنا شروع کر دی بادشاہ کو۔ تو جو پاس وزراء کھڑے تھے اس غلام کے پاس، تو بادشاہ نے ان وزراء میں سے ایک وزیر کو کہا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ وزیر بڑا عقل مند تھا، رحم دل تھا، تو اس نے کہا بادشاہ اس نے کیا کہنا، یہ تو تمہاری تعریف کر رہا ہے۔ حقیقت میں وہ غلام کیا کر رہا تھا، برا بلا کہہ رہا تھا، گالیاں نکال رہا تھا۔ لیکن اس وزیر نے فتنہ نہیں ڈالا، اس نے نفرت نہیں پھیلائی، بدگمانی نہیں پھیلائی، اگرچہ حقیقت میں ایسا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جھوٹ بولا بادشاہ سے۔ اس نے کہا بادشاہ یہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا ہے، یہ تو کہتا ہے بادشاہ ایسے ہے، بادشاہ کے کیا کہنے، بادشاہ ویسے ہے، بڑا سخی ہے، بڑا رحم دل ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جاؤ اس کو معاف کر دو۔ جب بادشاہ نے آرڈر دیا اس کو معاف کر دو، تو جو باقی وزراء تھے وہ کہنے لگے بادشاہ یہ تو وزیر جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ ایسے بول رہا ہے کہ وہ غلام تمہاری تعریف نہیں تھا کر رہا، وہ تو گالیاں نکال رہا تھا، وہ تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا، تم نے اس ایک وزیر کی بات پہ یقین کر کے اس کو جو سزائے موت کا آرڈر تھا اس کو روک دیا ہے، در حقیقت وہ تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا۔ تو بادشاہ نے جب وزراء کی بات کو سنا نا، تو بادشاہ کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے گالیاں ہی نکال رہا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے تمہارے سچ سے بہتر اس کا جھوٹ بہتر لگا ہے۔ تمہارا سچ کسی کی جان لے کے جانے والا تھا، اس کے جھوٹ نے کسی ایک بندے کی جان بچا لی ہے۔ مجھے تمہارا سچ پسند نہیں آیا، اس کا جھوٹ پسند آیا ہے۔ تو اس لیے اگر بندے کو پتا بھی ہو لیکن یہ بھی پتا ہو بات کا کہ یار اگر میں بات کروں گا تو فتنہ پیدا ہو جائے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ پھر خاموشی اختیار رکھے، نہ بولے۔ تو اب دوسرا سنیے، حضور کا گزر ایسی قوم سے ہوا کہ جس کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ معراج کی شب حضور کا گزر ایسی قوم سے ہوا، تو سرکار نے پوچھا من ہاؤلا، جبرائیل یہ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں کہ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نیکی نہیں تھے کرتے۔ اس میں آپ توجہ فرمائیں، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو جو بات منہ سے کہتے ہو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی لوگوں کے سامنے حاجی ثناء اللہ، بغل میں چھری اور منہ سے رام رام بھی، تو اس طرح تو نہیں نہ چلتا۔ وہ علماء جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، ممبر تے بہ کے محفلہ تے جا کے بھی آکھیں گے نماز پڑھیا کرو، آپ ہی نماز ہی فکر ہی کو نہیں، آپ ہی عشاء چھاڑ کے محفل پہ پڑھ دے۔ بے عمل علماء ان کو اس طرح سخت سزا دی جا رہی ہوگی۔ اور میں اس پہ غرور نہیں کرتا، اللہ کی توفیق ہی ہے، مجھ سے جہاں تک ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اگر بیمار بھی ہوں کہ میں دن میں ایک نماز تو اس مسجد میں آ کے پڑھوں۔ اگر سفر پہ بھی جانا ہو، محفل پہ بھی جانا ہو تو کوشش ہوتی ہے یہاں سے نماز پڑھ کے جاؤں۔ بلکہ پچھلے دنوں یہ گھٹنے پہ چوٹ بھی لگی، تو اگر دن میں چوٹ لگی دوپہر کے وقت، اگلے دن میں فجر بھی پڑھانے آ گیا، حالانکہ مجھ سے نماز نہیں تھی پڑھائی جا رہی۔ کوشش ہوتی ہے کہ یار مسجد میں آ کے نماز پڑھی جائے، کیوں؟ کیونکہ ہم اس وعید کے مستحق نہیں بننا چاہتے۔ بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں موجود تھے، حضور نے اس طرح ٹیک لگائی ہوئی تھی، ترمذی میں موجود ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، بنی اسرائیل کے علماء پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ تو سرکار نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ پہلے بڑا حق بولا کرتے تھے،
پہلے وہ اچھی باتیں کیا کرتے تھے، جو کوئی بھی سامنے آ جاتا تو کہتے یار اس طرح نہیں، اس طرح کرو، ہر وقت وہ حق کی تلقین کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی قوم کے جو بڑے سردار تھے، امراء تھے، انہوں نے اپنے علماء کو پیسے دیے، اور پیسے کے عوض انہوں نے کہا کہ اب تم حق بات نہیں کیا کرو گے۔ تو ان علماء نے ایسا ہی کیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب انہوں نے پیسے کے عوض حق کو چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان علماء پہ لعنت کی۔ سرکار ایسے بیٹھے تھے تو سرکار ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے۔ سرکار فرمانے لگے میری امت کے علماء تم تو نہیں ایسا کرو گے، تم تو نہیں ایسا کرو گے۔ اسی وجہ سے جب یہ حدیث ذہن میں آتی ہے بندے کو اس منبر پہ حق بولنا پڑتا ہے، بندے کو پھر اپنی ذات بھی نہیں دیکھنی پڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ یار اللہ کی لعنت کا مستحق کون بننا چاہتا ہے؟ تو بے عمل علماء، اللہ کا شکر ہے ہم بے عمل علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، ہم عمل والے علماء کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اور میں آپ کو اس پہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے آج کے اس دور جدید میں، پرفتن دور میں، ہم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، چونکہ اعلیٰ حضرت نے علم کے ساتھ عمل بھی کیا۔ بلکہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ لوگوں کو درس حدیث پڑھا رہے تھے، اسباق پڑھا رہے تھے طلباء کو، تو ہوتا کچھ یوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھتے۔ عشق دے قیدی در در رلے، عشق دے قیدی در در رلے، عشق نچائے رومی پلے، عشق سیانے کتے چلے، عشق نے ویڑے یار دے ملے، عشق نہ چھڑیا ککھ وی پلے، عشق پھڑائے تسبیح مسلے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عشق کے بندے تھے تو آپ اس طرح ہوتے تو پھر کھڑے ہو جاتے، بیٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ طلباء نے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے، آپ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے یہ پچھلی گلی میں نا ایک سید زادی ہیں جو کھیل رہی ہیں، تو ان کی گیند سامنے آ جاتی ہے، جب وہ گیند لینے کے لیے میرے سامنے آ جاتے ہیں تو میں ان کا ادب کرتے ہوئے اپنی مسند سے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں ان کا ادب کرتے ہوئے، ہم نے اعلیٰ حضرت سے ادب سیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ تو فرماتے ہیں کہ ہم سنی تھے، سنی ہیں اور سنی ہی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اہل سنت پہ موت عطا فرمائے۔ اور میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں کہ آج کے پر فتن دور میں ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ والے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کو موت دے۔ بلکہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، علامہ ابن کثیر نے یہ بات بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، یعنی اللہ کا شکر ہے ہم نے بے ادبی نہیں سیکھی، ہم نے ادب سیکھا ہے۔ ہم تو جو سرکار کی گلی کے کتے ہیں ان کا بھی حیا کرتے ہیں، وہاں کی مٹی مبارک کا بھی حیا کرتے ہیں، اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے ایک بات لکھی ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ وہ بات یہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا نا، جب واقعہ کربلا ہو چکا، وہ سارا معاملہ ہو چکا، تو وہ جگہ جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جسم مبارک مدفن ہے، جہاں پر وہ نفوس قدسیہ مدفن ہے، تو ایک یزیدی فکر کا بندہ تھا، تو اس نے ایسا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے جو وہاں پہ دریا تھا نا، اس کا جو رخ تھا نا وہ ان حضرات کی قبور مبارک کی طرف کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نشان بھی ختم ہو جائیں۔ عاشق مزاج بندہ، کوئی ادب والا بندہ تھا، تو امام حسین کی قبر پہ وہ حاضری دینے کے لیے آیا۔ تو جب وہ پہنچا تو کسی بندے نے کہا کہ دیکھو سب ختم ہو گیا۔ جب اس نے کہا نا دیکھو نشان بھی مٹا دیے گئے ہیں، تو اس نے کہا اب توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ بندے نے کہا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، نشان بھی مٹا دیے گئے۔ تو جب اس نے کہا نا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ عاشق بندہ تھا، ادب والا بندہ تھا،
اس نے کہا چپ کر، تو ذرا چپ کر، عاشق چور فقیر خدا تو مانگ دے گپ انیرا، عاشق چور فقیر خدا تو مانگ دے گپ انیرا، ایک لٹاوے ایک لٹے ایک آنکھیں سب کچھ تیرا۔ تو اس نے کہا تو چپ کر ذرا، وہ چپ ہو گیا۔ وہ جب پاس گیا نا جہاں پر اس کو تھا، خوشبو آ رہی تھی، اس نے مٹی کو اٹھایا، اس طرح سونگا، جب سونگا نا اس نے مٹی کو نیچے رکھ دیا۔ دوسری جگہ گیا، دوسری جگہ سے مٹی کو اٹھایا، سونگا اور نیچے رکھ دیا۔ جب 3-4 جگہ ایسا ہوا نا تو جب 5ویں جگہ پہنچا، اس نے مٹی کو اٹھایا تو سونگا تو مسکرا پڑا، مسکرا پڑا، مسکرا پڑا، اور مسکرا کے اس بندے سے کہنے لگا کہ تو کہہ رہا تھا ان کے نشان مٹ گئے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ تو اس نے نا عربی میں کچھ اشعار کہے تھے جس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے مٹی مبارک کو سونگا اور مسکرا پڑا، اور مسکرا کے نا اس مٹی مبارک کو اپنے سار لگا کے کہنے لگا امام حسین، ظالموں نے بڑی کوشش کر لی کہ آپ کے نشان کو مٹا دیا جائے، لیکن نہیں، آپ کی قبر مبارک کی مٹی کی خوشبو بھی آپ کے ہونے کا پتہ دیتی ہے، آپ کی قبر مبارک کی مٹی کی خوشبو بھی آپ کے ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے علماء سے ادب سیکھا ہے، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے، بھائی دیکھیں بیماری آ جائے کوئی، اللہ نہ کرے، اللہ سبھی کو صحت والی زندگی دے، لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ سب کچھ چلتا ہے نا۔ اگر کسی بندے کو ٹائیفائڈ ہو جائے تو جناب اس کو ادھر سے آرام نہ آئے تو کیا ہوگا؟ کنڈنسان جائے گا، کنڈنسان سے آرام نہ آئے تو کیا ہوگا؟ ڈسکا یا وزیر آباد جائے گا، ڈسکا یا وزیر آباد سے آرام نہ بھی آئے تو پھر وہ گجرانوالہ جائے گا۔ مطلب یہ ہے جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو برا بلا نہیں کہتے، بس یہ کہتے آرام نہیں آیا، جگہ بدل لیتے ہیں۔ تو بھائی جان سارے علماء خراب نہیں ہوتے، غلط نہیں ہوتے، بیچ میں کچھ ایسی کھچے ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے صحیح کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے۔ جسم بیمار ہو جائے اس کے لیے طبیب بدلا جاتا ہے، تو جب روح بیمار ہو جائے اس کے لیے کوئی اچھا عالم تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پہ پتہ ہے کہ اے ٹیکا مینو سکھا جانا ہے، اے حکیم صاحب مینو سکھا جانے نے، تو یہاں پہ بھی بندے کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ اچھا اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دور تے عالم ہے کیڑا صحیح، کیڑا صحیح؟ سرکار نے کہا نا میں نے اسی قوم کو دیکھا جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچو سے کاٹا جا رہا تھا، تو وہ کون سی قوم تھی؟ بے عمل علماء تھے۔ تو اب اس دور میں صحیح عالم کون ہے؟ تو میں آپ کو اس کی چھوٹی سی نشانی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے جو سرکار کی چھوٹی سی چھوٹی نسبت کا بھی حیا کرے گا نا، چھوٹی سی چھوٹی نسبت کا بھی حیا کرے گا، سمجھ جانا وہ عالم دین ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب سفر پہ نکلے تو پالکی میں بیٹھے تھے، تو جب تھوڑا سا سفر کیا نا تو آپ نے پالکی کو رکوا دیا۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں سے پہچان جایا کرتے ہیں، ان کو خوشبو بھی یار کی آ جاتی ہے کہ یہاں سے یار گزر کے گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پالکی کو رکوایا۔ آپ کو پتہ ہے پالکی کیسی ہوتی ہے؟ تو رکوا کے کہا کہ یہاں سے مجھے نا سرکار کی آل کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ یہ لفظ سنیں ذرا، مجھے ایک سید زادے کی خوشبو آ رہی ہے، کیا تم میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ تو ایک مزدور سید زادہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہاں حضور میں ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب میں کیا چہرہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا؟ اگر سرکار نے مجھ سے پوچھ لیا احمد رضا خان کیا میری اولاد اس لیے تھی کہ وہ تمہارا بوجھ اٹھائیں، وزن اٹھائیں، تو میں سرکار کو کیا جواب دوں گا؟ اب آپ ایسا کریں، اس کا نا اب نعم البدل بھی ہونا چاہیے۔ وہ سید زادے تھے، وہ فرمانے لگے کیا؟ آپ نے فرمایا اب ہوگا اس طرح یوں کہ پالکی میں بیٹھیں گے آپ، اس پالکی میں بیٹھیں گے آپ، اور اس کو اپنے کندھوں پہ احمد رضا خان خود لے کے جائے گا،
تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ سرکار کی نسبتوں کا حیا کیسے کیا جاتا ہے، سرکار کی نسبتوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم نے ادب سیکھا ہے تو آج کے پرفتن دور میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتے رہے، ساتھ میں کہتے رہے بشر ہے، ساری زندگی ماتھا گھسیٹ گھسیٹ کے ختم ہو گئے، لیکن نور نہ تسلیم کیا۔ آپ اس پہ بھی توجہ فرمائیں، میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں۔ سرکار کو بشر کس نے کہا ہے؟ آپ قرآن اٹھائیں، سرکار کو بشر کس نے کہا ہے؟ تو سنیے گا، سرکار کو بشر یا تو اللہ نے کہا ہے، سرکار کو بشر یا تو خود حضور نے کہا ہے اپنے آپ کو کہ میں بشر ہوں، تیسرا بشر کہا ہے منافقین نے، کفار نے، مشرکین نے۔ تیسرا بشر حضور ہم جیسے نہیں تھے۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ میں محمد ٹھگ تے میں محمد چور، میں محمد ٹھگ تے میں محمد چور، جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد اور۔ سرکار ہم جیسے نہیں۔ اب جو بندہ حضور کو بشر کہتا ہے، یہاں تو وہ معاذ اللہ خود کو اللہ کے برابر لے کے آ رہا ہے۔ اگر وہاں تک جائے گا مشرک ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو خدا بن نہیں سکتا۔ دوسرا بشر حضور نے خود اپنے آپ کو کہا، تو اگر کوئی حضور کو بشر کہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ پھر اس کو نبی ہونا پڑے گا بشر کہنے کے لیے۔ پھر تیسرا دروازہ کھلا ہے منافقین کا، مشرکین کا، تو پھر بندہ وہاں پہ چلا جائے نا۔ حضور ایسے بشر تھے، رب نے 50 نمازوں کو 5 کیا۔ آپ پڑھیں نا، رب کو کوئی نہیں پتا کہ یہ 5 ہو جانی ہے بعد میں۔ اللہ اکبر، لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو کلمات ہیں، میرے جو فیصلے ہیں، وہ بدلتے کوئی نہیں۔ اٹل حقیقت ہے یہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے تو بدلتے کوئی نہیں۔ لیکن 5 نمازیں ملی۔ موسیٰ نے کہا، یہاں پہ نہ چلیں، اہل محبت ایک بات کہتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا، چونکہ سرکار بار بار پھر آ جا رہے تھے، تو صوفیاء اہل محبت ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رب نے نہ پہلے ہی موسیٰ کو کہہ دیا تھا، موسیٰ 5 کر کے کٹاندا جائیں تاکہ میرا یار میرے پاس زیادہ دفعہ آ سکے۔ تو خیر 50 نمازیں واپس آئے۔ موسیٰ نے کہا حضور نہیں، واپس جائیں۔ 9 مرتبہ واپس گئے۔ رب چاہتا تو پہلی دفعہ ہی 50 سے 5 کر دیتا، لیکن 9 دفعہ کم کر کے اس دنیا کو سرکار کی عظمت بتائی ہے۔ سرکار کی عظمت کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا، قدر نبیدہ اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ بلکہ ایک صحابی رسول تھے، حضور جب بھی نماز کے لیے آتے نا تو صحابہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے نالین مبارک نا اٹھا کے اپنے سینوں سے لگا لیتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، جب نماز کا وقت ہوتا نا تو وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ توجہ سے یہ انداز دیکھیے گا، جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ حضور کے نالین مبارک لیتے، اٹھاتے، پہلے سینے سے لگاتے، پھر ایک جوڑا مبارک بازو کے اس حصے میں ڈالتے، پھر دوسرا جوڑا مبارک بازو کے اس حصے اندر والے حصے میں ڈالتے۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا دونوں جوڑے یہاں پہ ڈال کے پھر کہتے اللہ اکبر، پھر کہتے۔ اقبال نے کہا تھا، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور کوٹ مٹھن فرید والی یہ شعر آپ نے کمال کا سنا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے سنیں گے زیادہ لطف آئے گا۔ نماز پڑھا کہ میں تے ول ویکھاں، مینوں کعبہ پل گیائی، پل گیا نہیں سب سوم سلاتا، بس اکو یار دا فکر پہ آئی۔ تو یہ دیکھیں نا، بشر کی رٹ لگائی۔ قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی،
قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پھلاندہ بلبل جانے، قدر پھلاندہ بلبل جانے، صاف دماغاں والی قدر پھلاندہ گد کی جانے مردے کھاون والی، قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیانوں تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیانوں۔ جب حضور قبر میں آئیں گے نا تو پھر سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہون دس اے شخصیت دے بارے کی آنا ہے دنیا سے۔ یہ اب جو باتیں یہ تھوڑی سی باریک ہوں گی بالخصوص نوجوان نسل کے لیے۔ سرکار کا گزر ایسی قوم سے ہوا جن کی زبانوں کو اور جن کے ہونٹوں کو لوہے کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا، اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو سرکار نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو آگے سے جبرائیل نے عرض کیا ہؤلاء خطب الفتنہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو فتنہ پیدا کرتے تھے۔ ایک خطیب آیا ممبر تے بیٹھ کے کفر دے فتوے لائے، مسلمانوں کو آپس سے لڑا کے ٹوڑ گیا۔ دوسرا خطیب آیا انہیں آگے آکھیا جناب معاذ اللہ سما معاذ اللہ اہل بیت دی صحابہ نال نہیں سی لگ دی تے صحابہ دی اہل بیت نال نہیں سی لگ دی، فتنہ پا کے ٹر گیا۔ ایسے خطیبوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ خطیب اگر سننا ہے آج کے دور میں تو کیسا سننا چاہیے؟ جو اپنی زبان پہ یہ شعر لاتا ہو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، جو سرکار کی آل کو بھی سلام پیش کرے، سرکار کے اصحاب کو بھی سلام پیش کرے، ایسے خطیب کو سننا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر کوئی پیر صاحب آئے، میں تو دوستوں کو یہ بھی کہا کرتا ہوں جس پیر دے ہاتھ تسی ہاتھ دینا ہے نا او دا ماضی بھی ذرا ویکھیا کرو، آج دے دور تے ماضی ویکھیا کرو، انہیں 20-22-25 سال دے عرصے تے کوئی ایک بھی عالم دین بنایا ہے؟ کوئی ایک بھی اللہ والا بنایا کہ نہیں بنایا؟ یا تو آڑے جذبات دے نال کھیل رہے ہیں، نظرانے بٹور رہے ہیں، کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے نا۔ اگر کوئی پیر صاحب یا خطیب صاحب یا جناب فتنہ پرور عالم ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ صحابہ نو سپ سونگ گیا سی یا صحابہ جنگ تو نس گئے ہیں ڈر کے، مجھے بتائیں جو نسل یہ جملے سنے گی ان کا ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ اب صحابہ کون ہے بھائی جان؟ صحابہ اسلام کی جڑ ہیں۔ اگر صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ آ گیا تو بندے کا ایمان جاتا رہے گا۔ جب اسلام کی جڑ مضبوط نہیں تو باقی جو اوپر عمارت ہے وہ کیسے مضبوط ہوگی؟ آپ اس پہ توجہ فرمائیں۔ یہ جملے کہنے والے ہیں کہ صحابہ معاذ اللہ نس گئے ہیں۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، میں اس پہ کیوں توجہ دیتا ہوں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے ہمیں نا زیادہ علم کے بجائے ادب سیکھنا چاہیے۔ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں اپنا یا اپنا پڑھیا، جا جا وڑدا مندر مسجد نہیں من اپنے وچ وڑیا، لڑ دے رے او نال شیطانہ نہیں نس اپنے نال لڑیا، پہلے اپنے آپ نو پڑھ پھر مندر مسجد وڑ، جدو نفس جاوے تیرا مر پھر نال شیطانہ لڑ۔ پہلے بھائی جان عمل تو کیا جائے نا، پھر عمل کے ساتھ جب ادب ہوگا پھر جو قوم کو تبلیغ کی جائے گی وہ ادب والی تبلیغ ہوگی، اس میں بے ادبی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں نا اس میں ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے، ایویں جان بوجھ کے نوجوان نسل نو نہ فتنے دے پاتا۔ ایک بندہ اٹھتا ہے جیلن دا بند کمرے دے بہ کے آندا جی میں مولویاں دیاں دکاناں بند کر دیتی ہیں۔ او بھائی جان مولوی تو انجی لگے پھیر دے پے نے، دکان تے تیری اپنی بند ہوئی۔ بند کمرے میں بیٹھ کے اس نے اپنا کرائیٹیریا کیا بنایا ہے جی بس میرے نال نا بخاری مسلم دی گل کرو۔ کی دی گل کرو؟ بخاری مسلم کی۔ بخاری مسلم کے علاوہ دوسری احادیث نہیں ہے، کتب احادیث دوسری نہیں ہے۔ ترمذی کہاں جائے گی؟ ابن ماجہ کہاں جائے گی؟ ابو داؤد کہاں جائے گی؟ نسائی کہاں جائے گی؟ بلکہ میں آپ کو ترمذی کی فضیلت بتاتا ہوں۔ جب امام ترمذی علیہ رحمہ نے جب جامع الترمذی لکھی گئی تو اس کے نسخے علماء کو بھیجے گئے کہ چیک کر کے بتائیں کہ کتاب کیسی ہے۔ تو علماء نے اس وقت جو ترمذی کے بارے میں اپنا موقف دیا تھا وہ سنیے گا۔ علماء نے کہا تھا کہ جس گھر کے اندر یہ کتاب موجود ہوگی نا
کتاب نہیں فقط موجود بلکہ یوں سمجھو اس گھر کے اندر خود رسول اللہ تشریف فرما ہے. ایسی ترمذی کتاب. تو بخاری مسلم سارا دن بخاری مسلم میں ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے جی. بس ہمیں بخاری مسلم دکھائیں. اور بھائی جان بخاری مسلم میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے بھی پیشاب مبارک کیا ہے. تو کبھی آپ نے کیا؟ ان لوگوں سے سوال ہے، کبھی کیا ہو کھڑے ہو کے؟ جب بخاری مسلم سے ہی دین لینا ہے تو پھر کرے نا جی. ہمیں ایسی نماز بتائیں جو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. اور بھائی جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 22 قسم کا، کتنے قسم کا؟ 22 قسم کا تشہد منقول ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. حضور سے 22 قسم کا تشہد منقول ہے. التحیات للہ والصلوات، یہ والا. تو اب کیا کریں؟ اب 22 قسم کا پڑھا کبھی کسی نے؟ بولے نا. بند کمرے میں بیٹھ کے امت کے نوجوانوں کے ذہن کو اس طرح فتنے میں ڈال دیا کہ وہ سمجھتے ہیں سارا دن ساڑھے کو لیے. اور یقین کریں اس بندے کے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ ہمارے بھائی، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں جی نیٹ تے بولدا بڑا ہے، تو بولن والے ہور بھی بڑے گویے اتنے نیٹ تے لگے پھرتے نے، پھر بندہ انہوں نے بھی آکھے صحیح نے جی گفتگو بڑی سونی کرتا ہے. حالانکہ جو بندہ واقعی صاحب منصف ہو نا، جو بندہ ذی شعور ہو، وہ سمجھ جائے گا یہ بدتمیز قسم کا انسان ہے. اس کو تو بولنے کا پتہ کوئی نہیں، میں نے گفتگو کیسے کرنی ہے. یہ نعرے لگا کہ جی میرے نبی ساتھ ہے کو نہیں بابش، یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ امت کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تھا قرب قیامت میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے کہ جو اپنے بڑوں پر جو پہلے گزر چکے ہوں گے ان لوگوں پر لعنت کریں گے. تو سرکار نے فرمایا تھا ایسے لوگ دوست ہی ہیں. تو اب مجھے بتائیے کیا کر رہا ہے؟ نسل کہاں چلی گئی؟ اب اس بندے کو بندہ پوچھے تینوں 22 تشہد آؤندے نے جنہیں سرکار نے پڑھے نے؟ تو وہ بھی کہے گا مینوں آؤندے کو نہیں. تو رولا کس چیز دا پایا؟ بخاری مسلم دا کرائیٹیریا. بھائی جان بخاری مسلم کے علاوہ ہزاروں کتب ہیں حدیث کی، وہ کہاں جائیں گی؟ تو اس لیے فتنہ پرور خطابہ وہ آتے ہیں، وہ اصحاب اور آل کے بارے میں اس طرح ہلکی سی بات کر جائیں گے، نسل سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی ہاں یار گل تے صحیح ہے. اب مجھے یہ ایک اور آپ بات بتائیں، اگر کسی بندے کو سر درد ہو، یہ آخری بات کرتا ہوں، یہ توجہ سے سنیے گا، سر درد ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کے یہ کہے جناب مینوں ٹھڈ پیر دی دوائی دو. پیٹ کتھے ہو رہی ہے؟ کتھے ہو رہی ہے؟ تو جا کے آکھے مینوں جناب ٹھڈ پیر دی دوائی دو، تو ڈاکٹر بھی کہے گا اس کو مینٹل اسپتال جانا چاہیے نا بھئی، پیٹ تنوں ایتھے ہو رہی ہے دوائی تو ایدی لینا آ گئے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آج کے پرفتن دور میں ہم نوجوان نسل کے جذبات کے ساتھ کس طرح کھیلا جا رہا ہے. ایک بندہ اٹھتا ہے وہ اہل بیت کی محبت کا لیبل لگاتا ہے، اصحاب کے خلاف بول جاتا ہے. ایک بندہ ادھر سے اٹھتا ہے وہ اصحاب کی محبت کا لیبل لگاتا ہے اور اہل بیت کے خلاف بول جاتا ہے. تو آج کے دور میں ضرورت یہ ہے کہ جہاں مسئلہ ہے گڑبڑ ہے وہاں کی دوائی دی جائے. اور سب سے بڑی یہ بات یاد رکھیے گا، اگر جو شخص صحابہ کے بارے میں بولے گا وہ ڈائریکٹ سرکار کی ذات پہ اعتراض کرے گا. بھائی اگر صحابہ ٹھیک نہیں تھے معاذ اللہ، پھر حضور نے دین کیسے مکمل پہنچایا؟ اگر معاذ اللہ صحابہ ٹھیک نہیں تھے تو پھر حضور نے کمائی کیا کی؟ رب نے کیوں کہا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا؟ جو بھائی جان جو پاس والی ٹھیک نہ ہو تو دور والوں کو پیغام پہنچانے کا فائدہ. صحابہ کی آپ کبھی قبور دیکھیں کہاں کہاں پہ ہیں؟ سارے صحابہ مدینہ شریف میں دفن ہے؟ نہیں. کسی کی آپ کو شام میں قبر ملے گی، کسی کی آپ کو یہ سندھ میں بھی مل جائے گی. یعنی دور دراز علاقوں میں وہ پہنچے. کیوں پہنچے؟ حضور کا دین پہ پہنچانے کے لیے پہنچے، حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے پہنچے. تو اگر وہی شخصیات ٹھیک نہیں تو پھر ٹھیک کون ہے؟